بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، صدیق بن صدیق بن صدیق بن صدیق، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کا عبرتوں اور نصیحتوں اور حکمتوں کے ساتھ بھرا ہوا خوبصورت واقعہ جو قصوں میں احسن القصص ہے، نصیحتوں میں بہترین نصیحت ہے، واقعات میں خوبصورت واقعہ ہے، وہ ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارک کی نشست میں ہم نے یہاں تک پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر جب تعبیر بتانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے خواب کی تعبیر سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کروانے کے بعد مسئلہ توحید بیان کیا، اور مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتائی، جو بالکل کما حقہ ثابت ہوئی، کیونکہ پیغمبر نے جو تعبیر بتائی تھی یہ محض خیال اور اٹکل سے نہیں، اللہ کی وحی سے بتائی تھی۔ اس سے پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا، شاید کسی کو یاد ہو، کہ قوم کا لیڈر وہ شخص ہونا چاہیے جس کے اندر 2 صفات ہوں۔ نمبر 1 وہ پاک دامن ہو، اس کا کردار صحیح ہو، غلط نہ ہو، اور نمبر 2 وہ سمجھدار ہو، بے وقوف نہ ہو۔ اگر یہ دونوں صفتیں نہ ہوں، لیڈر اور رہنما کا کردار بھی غلط ہو اور وہ بھی پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف، تو پھر یہ سمجھو کہ وہ اللہ کا عذاب ہے جو مسلط ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے 2 امتحان لیے یا 2 پرچے دیے۔ پہلا پرچہ پاک دامنی
اور عفت کا، اور عفت کے پھر آگے دو پرچے تھے۔ پہلا اس وقت جب بند کمرے میں زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اور دوسرا اس وقت جب مل کر کئی عورتوں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ تو عفت کے ان دونوں امتحانوں میں یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئی۔ پھر آگے دو پرچے ان کی فراست اور ذہانت کے۔ پہلا ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ جب خواب کی تعبیر ان دو قیدیوں نے پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے بالکل صحیح تعبیر بھی بتائی، اور اس سے پہلے موقع پا کر اپنے رب کا حکم بھی صحیح سنایا۔ یہی ذہین بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ بے موقع بات نہ کریں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے ایسی جگہ پہ بیٹھو نہیں جہاں سے کوئی کہے اٹھ، اور ایسی جگہ پہ بولو نہیں جہاں کوئی کہے کہ چپ۔ بات کرو تو بھی اس جگہ پہ جہاں کوئی سننے والا ہو، بیٹھو بھی وہاں جو آپ کے بیٹھنے کے لائق اور مناسب جگہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع پا کر بڑی اچھی بات بھی کر دی اور بات بھی بڑی درست کی۔ یہ پہلا پرچہ فراست اور ذہانت کا تھا، اس میں بھی پاس ہوئی۔ دوسرا پرچہ آج کے سبق کے اندر ہے جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے تعبیر پوچھی، اور اس کے اندر بھی یوسف علیہ السلام پورے نمبر لے کر کامیاب ہوں گے۔ جب طہارت اور عفت والے پرچے میں بھی کامیاب ہوئے، اور جب ذہانت اور فراست والے پرچے میں بھی کامیاب ہوئے، تب جیل سے نکال کے اللہ نے یوسف کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب ذرا سننا، بادشاہ کو خواب آیا اور پھر اس نے کیا کہا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ان دو آدمیوں میں سے یوسف علیہ السلام نے جو رہائی پانے والا تھا اس سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا، لیکن وہ بھول گیا، اس نے آ کے ذکر کوئی نہ کیا، اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک جیل میں رہے۔ اس کو یاد ہی نہ آیا یوسف علیہ السلام کا۔ اسی عرصے میں وہ جو اصل بڑا بادشاہ تھا اس کو خواب آیا، سنیے ذرا۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ۔ اے میرے درباریوں، اے میرے وزیروں اور مشیروں، آج میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا 7 گائیں ہیں جو بڑی موٹی تازی ہیں، اور یأکلہن سبع عجاف، ان 7 موٹی گائیوں کو 7 دیگر پتلی گائیاں ہیں جو ان کو کھا رہی ہیں۔ 7 تو بڑی جناب ہٹی کٹی، جیسے انڈیا کے بارڈر کے پرلی طرف ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی حج پہ تھے، بارڈر کے قریب ہی ان کا گھر تھا۔ کہنے لگے مولوی صاحب بڑی عجیب بات ہے، اس سائڈ سے معبود ہونے گاؤں، گائے وہاں کیا ہوتی ہے؟ معبود ہوتی ہے نا، بس بارڈر کراس کرنے کی دیر ہے، میری گاں دی گاں رہ جاتی ہے، میری گاں دی گاں رہ جاتی ہے۔ ادھر موٹی گائیں 7، ادھر دبلی ہے، دبلی 7 موٹیوں کو کھا رہی ہے۔ خواب دیکھا بادشاہ نے، کہنے لگا یأکلہن سبع عجاف، 7 دبلی پتلی ان 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے۔ وسبع سنبلات خضر، اور میں نے دیکھا کہ 7 سٹے ہیں جو سرسبز ہیں، گندم کے سٹے خوشے، 7 بڑے سرسبز ہیں۔ وأخر یابسات، اور دوسرے 7 میں نے دیکھے وہ خشک ہیں۔ یہ خواب ہے سارا، پتلی گائیاں موٹیوں کو کھا رہی ہیں، 7 سٹے سب 7 خشک۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، مجھے جواب دو، مجھے تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون،
صاحب علم کہتے ہو، سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی لیتے ہو، بتاؤ پھر اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ اب ان کو تعبیر آتی شادی کوئی نہیں تھی، ان کو تعبیر آتی کوئی نہیں آتی۔ ایک دفعہ ہمارے اسلام آباد میں ساتھی مجھے کہنے لگا تسی مولوی بڑا جناب شور کرنے ہو، فلانا محکمہ جڑا اس سے زیادتی ہو رہی، فلانے محکمے زیادتی ہو رہی، تھوڑا جڑا مولوی والا محکمہ اس سے بھی زیادتی گھٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا ہمارے اکثر خطیب جو ہیں سفارش پر کرتی ہوئی ہیں، جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، کسی افسر کے گھر بچوں کو پڑھاتے تھے، حفظ کیا تو ٹیوشن وغیرہ پڑھایا، اس کے ساتھ گپ شپ بنائی، وہیں سے آرڈر کروا کے خطیب ہو گئے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے، جہاں باقی محکموں کے افسوس کرنا چاہیے، یہ اس سے زیادہ افسوس کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کو قرآن پاک کا صرف ترجمہ بھی لفظی نہ آتا ہو اور وہ پھر ممبر پہ بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے، اور اسی وجہ سے پھر فتنے پھیلتے ہیں نا جی۔ میں نے کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں، قصور ہمارا ہے، قصور آپ کا بھی ہے۔ باقی ہر محکمے میں پوری جانچ پڑتال کر کے جناب بندہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کئی سال گزر جاتے ہیں، مولوی کا نام بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ابھی میں آپ ساتھیوں سے پوچھی میرا نام کس کو یاد ہے، مجھے 12 سال ہے یہاں پہ، میرے خیال میں 12 بندوں کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ کچھ کم از کم تم بھی تو کوئی رکھو نا حساب کے ساتھ، یار بندہ کوئی اس سے کوئی امتحان لے تو پتہ چلے اس کو کچھ آتا جاتا بھی ہے یا کوئی نہیں۔ اس نے درباری جو رکھے تھے، اور اکثر درباری چاپلوس ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو آتا جاتا اکثر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک خطیب صاحب اوقاف میں بھرتی ہو گئے، وہ 20 منٹ کی تقریر روزانہ مجھ سے لکھواتے تھے، پھر ڈٹا لگاتے تھے، پھر جا کر کرتے تھے۔ میں نے کہا مزے کارو بولتی تھے ان کا بھی حال تھا، توجہ کرنا جی۔ جب بادشاہ نے پوچھا تعبیر بتاؤ، اب تعبیر تو آتی کوئی نہیں تھی، پھر جناب ترکانے لگے، کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ تو کوئی خواب ہے ہی نہیں، یہ تو ویسے کوئی خیال آ گیا۔ بیٹھے بیٹھے بندے کو کئی وسواس آ جاتے ہیں نا، پراگندہ خیال آ جاتے ہیں نا، یہ خواب نہیں، یہ کوئی اس قسم کا آپ کو خیال آ گیا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور سچی بات یہ ہے بادشاہ سلامت ایسے خیالات کی تعبیر ہوتی کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کیا ہے یہ خیال ہے، یہ خواب تو ہے ہی کوئی نہ۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا استاد جی من التعفف کا کی معنی؟ قرآن پاک میں من التعفف، اب اس کو معنی تو آتا نہیں تھا، پرانے دور تھے وہ دیے جل رہے تھے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے بندے یہ بھی تجھے پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں استاد جی نہیں پتہ۔ کہا جب دیا بجھانا ہو نا تو پڑھا کرو من التعفف، من التعفف، جی اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا اچھا جی جب ایسے ہوں گے تو ایسے ہی باتیں آئیں گے نا۔ انہوں نے کہا وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، ہمیں اس کی تعبیر کوئی نہیں پتا کیونکہ یہ خواب ہے ہی نہیں۔ اچھا جب انہوں نے معذرت کر لی، اب بادشاہ کے دل کے اندر سکون کوئی نہیں، یار خواب تو آیا ہے، اب یہ ہمیں چڑکا رہے ہیں۔ اب وہ شخص جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، جس کو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، آج تک وہ یوسف کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا۔ جب بادشاہ کے خواب کے بارے میں بحث شروع ہوئی، اب اس کو یاد آیا یار وہ جیل کے اندر جو یوسف نام کا بنتا تھا وہ ایسی تعبیر بتاتا تھا جو 100% درست ہوتی تھی، مجھے اس نے تعبیر بتائی، میں رہا ہو گیا۔ دوسرے کو تعبیر بتائی، وہ سولی پہ لٹک گیا۔ فوراً کہنے لگا بادشاہ سے وقال الذی نجا منہما، رب کہتا ہے وہ شخص جس نے نجات پائی تھی ان دو قیدیوں میں سے، فذکر بعد امت، اس کو یاد آ گیا بڑے زمانے کے بعد، کہنے لگا انا انبئکم بتاویلی فارسلون، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے جیل بھیجو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ چلا گیا جیل کے اندر، یوسف علیہ السلام اسی طرح بے گناہ بے قصور جیل کی کوٹری کے اندر بند ہے۔ اللہ کا پاک پیغمبر وہ بندہ جو نجات پا کر رہا ہو کر چلا گیا تھا، اتنا سال گزر گئے، یوسف کا تذکرہ تک بھی اس نے باہر آ کر کوئی نہیں کیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف او سچے یوسف،
ایھا الصدیق، یوسف اے یوسف ایھا الصدیق، او سچے یوسف تو جیسا سچا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، جو تعبیر تو نے ہمیں بتائی تھی تیری تعبیر بالنوان اسی طرح ثابت ہوئی، واقعی تو جیسا سچا بندہ میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ ایک منٹ کے لیے یہاں روکیں۔ یوسف اللہ کے نبی تھے نا، لقب صدیق تھا، لقب کیا تھا؟ اور اللہ کریم قرآن کریم کے اندر بتاتے ہیں صدیق لقب میں اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق والا لقب میں نے عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس علیہ السلام کا لقب بھی صدیق بنایا، یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا لقب بھی صدیق بتایا۔ جب باری آئی میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اے میرے معمور تجھ سے پہلے نبیوں کو صدیق کا لقب دیا جاتا تھا، اور جب تیری باری آئی تیری اتنی عظمت ہے، جو تیرے غلام ہیں، جو تیرے صحابہ ہیں، وہ لقب صدیق والا میں نے تیرے صحابہ کو عطا کر دیا ہے۔ اولئک هم الصدیقون، علماء مصطفیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ ان کی عظمتوں کو بیان کرتے فرماتے درجے ضرور ہیں